سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 54 اور 55۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤتون، جن کو دیا جائے گا، اجرہم مرتین، ڈبل یا دگنا اجر، بما، اس سبب سے، صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور دور کرتے ہیں یا دور کرتے تھے یا دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی کے ذریعے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے، ينفقون، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا، اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام علیکم، سلام ہو تمہیں، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں جاتے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی اب اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ اب اس آیا کی تائید حدیث پاک سے پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت میں جاتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جان کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور وہ شخص کہ جس کے پاس باندی تھی، نوکرانی، خادمہ، زر خرید، اس نے اس کی تربیت کی اور اچھی تربیت کی، تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، اور پھر اسے آزاد کر کے اسی سے نکاح کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ 3 لوگ ہیں جنہیں دگنا اجر دیا جائے گا۔ اچھا، پہلے شخص کو کیوں؟ ایک اس لیے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لایا، ایک اجر وہاں سے، اور پھر سرکار علیہ السلام پر ایمان لایا، تو 2 ملتوں پر ایمان لانے، 2 دینوں پر، 2 نبیوں پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب دوسرا، خادم نے، اپنے نوکر نے اپنے آقا کا حکم بھی مانا اور رب کا حکم بھی مانا، تو 2 حکم ماننے کی وجہ سے اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ جس نے باندی کو تربیت دی، تربیت اور تعلیم کے ذریعے ایک مرتبہ اسے زندہ کیا اور پھر آزاد کر کے پھر اس سے نکاح کر کے ایک اور آزادی اسے عطا دی، اب ان لوگوں کو اللہ دگنا اجر دے گا، یہ وہ خوش بخت ہیں۔ لیکن اس پر ایک اور بات سنیے، جس عمل پر اللہ نے عام مسلمانوں کے لیے 10 گنا اجر رکھا ہے نا، انہیں وہاں بھی ڈبل ملے گا۔ آپ نے 1 روپیہ صدقہ کیا، 1 روپے صدقے پر اگر آپ کو 10 گنا اجر ہے، تو ان تینوں میں سے جس نے 1 روپیہ صدقہ کیا انہیں 20 گنا ملے گا، ڈبل ملے گا۔ اچھا، آپ کے حرم میں آپ نے 1 نماز پڑھی تو 1 لاکھ نماز کا ثواب،
ان تینوں میں سے جو حرم پہنچ گیا اس نے ایک نماز پڑھی، اسے ایک نماز کے بدلے میں 2 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ ہر جگہ پر ان کو 2 گنا اجر ملے گا، دگنا اجر، کہ یہ وہ ہیں۔ اچھا، اور سبب کیا ہے دگنا اجر کا؟ بیما صبروا، جب اپنے نبی کی ملت پر ایمان لائے تو اس وقت کے کافروں نے ستایا تو صبر کیا، اور پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اس ملت کے کافروں نے ستایا تو پھر صبر کیا، اللہ دگنا اجر عطا فرمائے اس سبب سے کہ صبر کیا۔ صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ صابروں سے محبت فرماتا ہے، اور حضرت ابوالحسن خرقانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آدھی ولایت کتے سے لی ہے۔ اور وہ کیسے؟ فرماتے ہیں آدھی ولایت میں یہ ہے کہ میں نے صبر اور وفا کتے سے سیکھی ہے۔ مالک روٹی دے دے پھر بھی دروازے پر بیٹھا، نہ دے پھر بھی دروازے پر بیٹھا، اور شکوہ کسی صورت میں نہیں کرتا۔ روٹی دی ہے تو دم ہلا کر اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے، اور روٹی نہیں ڈالی تو اپنے مالک کو بھونکتا نہیں ہے، صبر سے بیٹھا ہے، بھونکتا نہیں ہے اپنے مالک کو، پھر بھی صبر کر کے بیٹھا ہے۔ تو صبر کا بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں ایک دن تھوڑی سے حالات بدل جائیں تو ہم پتہ نہیں کتنے گلے اپنے رب سے شروع کر لیتے ہیں، کتنے شکوے، اور وہ سارے عیش کے دن سارے بول جاتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ جسم کا جب سارا گوشت ختم ہو گیا نا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو آپ کی اہلیہ محترمہ اپنی چٹیاں کاٹ کر بازار بیچنے چلی، تو کہا ایوب اب تو اپنے رب سے عرض کر دو اب تو میرے سر کے بال بھی بکنے لگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں اپنی چٹیاں بیچ کر تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لینے چلی ہوں، تو اب اپنے رب سے عرض کر دو کہ اللہ معافی دے دیں۔ تو فرمایا جس رب نے 18 برس موجیں کروائی ہیں اب 18 برس صبر تو لینے دینا۔ صبر کی بہت بڑی فضیلت، صبر کرنے والوں کو اللہ دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے کہ ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو۔ اللہ کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے، جب آپ کو کوئی گال دیتا ہے تو آپ اس کو آگے سے گال دے دیتے ہیں تو پھر کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک دن ایک شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا، اب ابوبکر سامنے کھڑے ہیں اور سرکار ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اچھا وہ آدمی آپ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، آپ خاموشی سے کھڑے ہیں اور سرکار پیچھے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پلٹ کر دیکھا تو سرکار کے چہرے پر تبسم، تو حضرت ابوبکر صدیق کو وقتی طور پر غصہ آیا کہ یہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، مجھے برا بلا کہہ رہا ہے، اور یہ دیکھیے ان کا حال، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے اس کی گال کا جواب دیا، گال تو نہ دی لیکن آپ نے اس کے متعلق کچھ جملے بولے، تو سرکار نے فرمایا ابوبکر چپ رہتا تو کتنا بہتر تھا، وہ تجھے برا بلا کہہ رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے سامنے جبریل امین کو کھڑا کیا ہوتا، وہ جواب دے رہا تھا اس کی باتوں، جب تو نے بولنا شروع کیا تو اللہ نے جبرائیل کو واپس لے لیا کہ اب یہ خود بدلہ لے رہا ہے، اب تیری ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان کسی برائی کو اچھائی سے اس کا بدلہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بلا کہہ رہا تھا، آپ مدرسے میں پڑھا رہے تھے،
وہ آیا، کلاس لگی ہے، طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے اور طالب علموں کے سامنے اس نے بکواسات شروع کر دی۔ امام صاحب خاموشی سے پڑھاتے رہے، سبق سے فارغ ہوئے، اٹھے، گھر چلے۔ اب وہ بندہ پیچھے پیچھے آپ کے جو نا وہ بکواسات اپنے بک رہا ہے، تو جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ اور کہنا ہے کہہ لے، کیونکہ میں نے پھر گھر چلے جانا ہے۔ فرمایا کچھ اور کہنا ہے نا تو کہہ لے، تیری حسرت نہ رہ جائے، کیونکہ پھر میں نے گھر چلے جانا ہے۔ تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص سخت شرمندہ ہوا۔ تو اللہ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ انسان برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ جانتے ہو کہ کس نے امام حسین کی سر انور کو جدا کیا تھا؟ ہولی تھا نا جس نے سر انور کو جدا کیا۔ ایک دن امام زین العابدین کے پاس جنگل میں بولا ہوا تھا اور آپ خیمہ لگا کر جنگل میں عبادت میں مصروف تھے، تو پیاس سے مرنے لگا، تو آپ کے خیمہ دیکھا تو خیمے میں آ گیا، آگے دیکھا تو امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے، منہ چھپا لیا اور کہنے لگا پانی چاہیے۔ آپ خود اٹھے، سرائی سے ٹھنڈا پانی کا پیالہ بھرا اور اسے دے دیا۔ اس نے کہا اور چاہیے، آپ نے اور دیا۔ اس نے کہا اور چاہیے، آپ نے اور دیا۔ جب 3 بار پانی پی لیا نا تو کہنے لگا زین العابدین جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو کہا تو یہ نہ سمجھ کہ تو نے منہ چھپایا ہوا تو میں نے پہچانا نہیں، میں نے پہچان لیا ہے۔ میں تجھے یہی بتانا چاہتا ہوں ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے۔ تم نے میرے باپ کا پانی بند کیا تھا، آج میں تجھے پانی پلا رہا ہوں۔ اس وقت تو تنہا ہے نا میرے خیمے میں بدلہ لے سکتا ہوں، نہیں لے رہا، اور تو پیاس سے مرنے لگا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا یہ بتانے کے لیے تم میں ہم میں یہ فرق ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کتنا ستاتا تھا ابو جہل۔ سرکار تشریف لاتے تو بچوں کو اکٹھا کرتا، آوازیں کسواتا اور بچوں کو کہتا پیسے دوں گا، ان کو برا بلا کہو۔ بچے تماشا لگاتے ہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا۔ تو آقا کریم جب بھی اس کی گلی سے گزرتے دروازے پر دستک دے کر فرماتے چچا چچی ٹھیک ہو، حال پوچھتے، خیر خیریت پوچھتے، کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دو۔ جو تم سے برا کرے اس سے بھی کوشش کرو نیکی کرنے کی۔ جو تمہیں برا بلا کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے ابھی کوفہ کے بازار سے گزرا ہوں، فلاں بندہ جس کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ کیونکہ حالات ایسے تھے نا، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئی تھی، تو برا بلا تو سر عام کہا جا رہا تھا۔ تو کہا جی میں نے اس بندے کو خود سنا وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو نے خود سنا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے خود سنا۔ تو فرمایا تو نے اسے کچھ کہا نہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں کہا۔ تو فرمایا تو نے خود سن کر کچھ نہیں کہا؟ میں نے تو سنی ہی نہیں۔ تو نے تو خود سن کر اسے کچھ نہیں کہا اور تو چپ کر کے آ گیا اور مجھے شکایت لگانے لگا میرے وفادار بن رہا ہے، تو میں نے تو سنی ہی نہیں۔ تو جب میں نے سنی ہی نہیں تو میں اس کو کیوں برا بلا کہوں؟ بات سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ کو یہ ادا بھی پسند ہے۔ آقر خان بننا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ شیطان کے اعمال ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو تو کر کے بلا لینا اپنے سے بڑے کو یا کسی معزز کو یا کسی محترم کو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ انسان کے کوئی یہ باعث فخر نہیں ہے، یہ مت سمجھیے یہ باعث فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ انسانی منہ کا تالا کیا ہے؟ زبان۔ دکان کا تالا کھلتا ہے نا تو اندر پتہ چلتا ہے دکان میں کیا ہے، یہ زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ زبان منہ کا تالا ہے، تالا، جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر یہ کس اوقات کا بندہ ہے۔ ہمیشہ اچھے الفاظ بولو، اچھے انداز سے بولو،
الفاظ ناپ تول کر بولو، جچے بولو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، جھوٹی عزتیں لیتے مت پھرو۔ سچی عزت وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول دے، اور جو اللہ اور اس کا رسول دے اسے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ کسی کے جی کرنے سے جی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، جنہوں نے 3 کروڑ ووٹ لیے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، جنہوں نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں لوگ انہیں سر عام گالیاں نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور داتا ری جویری نے 1 ووٹ نہیں لیا۔ کوئی زبان نکال کر تو دکھائے۔ لوگ زبان گدی سے کھینچ لیتے ہیں کہ تیری جرت تو داتا ری جویری کو برا بلا کہہ دے۔ اصل عزت یہ ہے، اصل عزت یہ ہے، اس کو سنبھالو۔ تو کہا ان کی ایک خوبی یہ ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، کہ وہ ہمیشہ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ تھا تو شرابی تھا، ہر روز رات کو آپ عبادت میں ہوتے، وہ شراب پیتا، پھر چھت پر چل کر غل غبارہ کرتا۔ تو ایک شب جو ہے نا اس نے غل غبارہ نہ کیا تو آپ اس کے گھر چلے گئے، دروازے پر دستک دی تو اس کی بیوی آئی، بہنا آج تمہارے بندے کی آواز نہیں آئی۔ کہا جی وہ رات کو بادشاہ کے بندے آئے تھے، پولیس والے آئے تھے، کوتوال آیا تھا، وہ پکڑ کر لے گیا اور اسے بند کر دیا غل غبارے کے چکر میں۔ امام صاحب گئے، جا کر حاکم وقت کو پیش ہو گئے، فرمایا تو نے میرا ہمسایہ پکڑا، میں اسے چھڑانے آیا ہوں۔ تو نے میرا ہمسایہ پکڑا ہوا ہے، میں نے اسے چھڑانے آیا ہوں۔ اس نے کہا امام صاحب آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ تو حکم فرما دیتے گھر سے، میں اس کو چھوڑ کر۔ فرمایا نہیں یہ میرا ہمسایہ ہے، میرے حقوق ہے نا، تو میں اس کو اس لیے چنا۔ اس نے کہا فوراً چھوڑو امام صاحب کے ہمسائے کو۔ اب امام صاحب کا ہمسایہ چھوٹ کر گھر آ گیا تو امام صاحب سے آ کر پوچھتا ہے میں نے آپ کو روز ستاتا تھا، میں آپ کو روز تنگ کرتا تھا، آپ کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، آپ مجھے چھڑانے چلے گئے۔ فرمایا یہی تو تجھے بتانا چاہتا ہوں، تم میں ہم میں یہ فرق ہے، تم میں ہم میں یہ فرق ہے۔ تو یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ہمیشہ ہمیشہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، اچھائی سے دو۔ اللہ ان لوگوں کی قرآن میں عظمت بیان کر رہا ہے اور اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو ڈبل اجر دوں گا، ٹھیک ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی تیسری خوبی کیا ہے؟ جو کچھ رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ تو سارے کرتے ہیں نا، خرچ تو سارے کرتے ہیں، لیکن ان کی خوبی کیا ہے؟ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، برائی کے کاموں میں نہیں خرچ کرتے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فٹ بال کا میچ ہے جی چندہ چاہیے، لیں جی 20,000 روپیہ، مسجد والا چلا گیا چندہ چاہیے، لے جی 1,000 روپیہ۔ فٹ بال کے میچ والے کو 20,000، کیوں؟ وہاں واہ واہ جو نہیں ہے، یہاں واہ واہ نہیں ہونی ہے، یہاں 1,000 روپیہ لے لو، ٹھیک ہے؟ کبڈی کا میچ کروانے اتنے لے لو جی۔ میں چند دن پہلے ایک شادی پر تھا تو میں نے کہا جی حق مہر کتنا رکھنا ہے؟ کہتا ہے 2-3 ہزار روپیہ رکھ لو۔ مجھے کہتا ہے 2-3 ہزار روپیہ رکھ لو۔ تو میں نے کہا جی یہ جو بینڈ والے آپ نے بلائے ہیں ان کو کتنا دیا؟ ان کو آپ نے کتنا دیا؟ تو کہنے لگے جی اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا کیا حق مہر جو شریعت کا حکم ہے وہ بینڈ والوں سے بھی کم ہے؟ وہ اتنا بھی نہیں رہا جتنا آپ نے بینڈ والوں کو پیسے دینے۔ تو وہ ایک صاحب تھے، وہ کچھ ہوتے ہیں نا جن کو چودھری بننے کا شوق بھی ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے جی آپ مسئلے نہ کریں، مسئلے ہمیں آپ سے زیادہ آتے ہیں۔ میں نے رجسٹر بند کیا، میں نے کہا آپ کو آتے ہیں نا، پھر میں چلا ہوں، آپ خود ہی نکاح پڑھا لیں۔ آپ نے کہا نا آپ کو مجھ سے زیادہ مسئلے آتے ہیں، تو میں نے کہا میں نے رجسٹر اٹھایا، میں چل پڑا۔ پھر وہ منتیں کرنے لگے، سماجتیں کرنے، اور میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو۔ ساری شادی میں اصل حکم کیا ہے؟ صرف 2 چیزیں، ایک ولیمے کی روٹی اور ایک کیا ہے؟ نکاح اور نکاح کے لوازمات، باقی سارے بکواسات ہیں اور انہی 2 پر آ کر اڑتے ہیں۔ سب سے زیادہ شادی میں سب سے جو باہرا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مولوی کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں، ایک حق مہر کے پیسے۔ ساری شادی میں اور کوئی خرچہ بھاری نہیں ہوتا۔ بینڈ والے 20,000، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، لے لیں جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ باہر آ کر ناچتے ہیں، وہاں کتنے پیسے اڑاتے ہیں، اور کوئی وہاں سمجھانے والا نہیں ہوتا
کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر کی توہین بھی گناہ ہے۔ بچے پاؤں مار رہے ہوتے ہیں نوٹوں پر، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پرچم پاکستان کی عزت ہے، پرچم پاکستان کی عزت ہے، بانی پاکستان کی عزت ہی کوئی نہیں جس نے پاکستان بنایا۔ یہ ویلیں کروانا، یہ نوٹ زمین پر پھینکنا، یہ گناہ ہے۔ اور وہاں پھر بچے وہ نوٹ اٹھانے کے لیے بھاگتے ہیں، کسی کا پاؤں اوپر آتا ہے، کسی کا کیا آتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بانی پاکستان کی کتنی توہین ہوتی ہے، کوئی نہیں بولتا، نہ گورنمنٹ، نہ کوئی عوام، نہ علماء، کوئی یہاں نہیں بولتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہے سب سے نقصان دہ۔ تو اللہ والے کون ہیں؟ جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، قرآن چھپواتے ہیں، دینی کتابیں چھپواتے ہیں، دینی کتابیں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو روٹی کھلاتے ہیں، مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ بچیاں جو گھر سے نہیں اٹھ سکتی انہیں اٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں، وہ ان کاموں پر خرچ کرتے ہیں، عیاشیوں پر خرچ نہیں کرتے۔ یہ ہے ان کی نشانی جن کو اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں اعراض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یہ کون تھے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں کہ یہ کن لوگوں کے متعلق ہے، لیکن یہ ان اہل کتاب کے متعلق ہے جنہوں نے کتاب پہلی پر ایمان لایا اور اس میں حضور کا ذکر پڑھا اور سرکار کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا ذکر پڑھا، تو ایمان بنا لیا کہ اگر ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر وہ قرآن آ گیا ہماری زندگی میں، ہم قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اگر وہ رسول ہماری زندگی میں آ گئے تو ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے۔ اپنا نظریہ بنا لیا، اپنا نظریہ بنا لیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ان یہودیوں کو جن کو پتہ چلا کہ انہوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے، وہ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو جب تمسخر اڑاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ان کی بات کا جواب نہیں دیتے، اور کیا کہتے ہیں، بھائی تمہارے اعمال تمہارے، ہمارے اعمال ہمارے، تم جو کر رہے ہو نا اس کا حساب تم نے دینا ہے، جو میں کروں گا اس کا حساب میں نے دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہ تم نے میری قبر میں جانا، نہ میں نے تیری قبر میں جانا، نہ تو نے میرا حساب دینا، نہ میں نے تیرا حساب دینا۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے اور میرے اعمال ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، سلام۔ سلام دو ہیں، یاد رکھیے۔ ایک سلام ہوتا ہے تحیت کا، احترام کا، عزت کا، تحیت کہتے ہیں احترام کو، عزت کو۔ اور ایک سلام ہوتا ہے ترکے کا۔ ترکہ کس کو ہوتا ہے، چھوڑنے کا، کہ بس ٹھیک ہے جا یار سلام، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، جس کو آسان پنجابی میں یوں کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سلام ہے۔ یہاں جس سلام کا ذکر ہے یہ ترکے کا سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر کو سلام کرنا جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکے کا سلام، کہ وہ کیا کہتے ہیں، سلام، جان چھوڑو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہماری پنجابی میں ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، جا میں نے تجھے ساتھ سلام کی ہے، ہاتھ جوڑ کر جا میں نے تجھے ساتھ سلام کی ہے۔ تو یہ ترکے کا سلام ہے، تحیت کا سلام مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سلام لا نبتغی الجاہلین، تم جو کوشش کرنا چاہتے ہو ہم اس میں قابو نہیں آئیں گے، ہم جاہلوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم جاہل سے الجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ سمجھیں نا کہ ہم جاہل سے نہیں الجھنا چاہتے۔ وہ آج اخبار پر خبر آئی ہے نا، تو میرے ایک دوست میرے پاس آ گئے، وہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے آج وہ عیسائیوں اور جو ہے نا وہ سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر کہا جی 95 کا استعمال غلط ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی کیس 95 کے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ زیادتی ہوئی ہے۔ یہ بیان دیا آج اس نے روزنامہ ایکسپریس پر۔ تو میرے ایک صاحب میرے پاس آگے کہنے لگے جی آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم جاہلوں سے الجھنا ہی نہیں چاہتے۔ جس بیچارے کو ناموس رسالت کا اتنا بھی پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کہنے لگا ہے، کیا جملے بولنے لگا ہے، صرف کس لیے، صرف اور صرف حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے، حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دیا گیا، ساتھ پاس بیٹھے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ پیغام دیا گیا، اور یہ جو نا بیان دیا گیا۔ یہ نہیں پتا کہ مدینے والے کا دل کتنا دکھے گا،
سمجھ؟ مدینے والے کو اس بیان سے کتنی تکلیف پہنچے گی اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا نبتغی الجاہل، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا